اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ سورہ سجدہ کی آیتیں ہیں۔ مرکزی مضمون ہے جو انسان کا اصل مسئلہ ہے کہ یہ زندگی دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے، بنانے والے نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، اور یہ اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے، آخر اس کا اختتام ہونا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے۔ اس دن جو کامیاب ہو گیا اور جنت کے اندر چلا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے، خوش قسمت ہے، عقل مند ہے، اللہ کا وہ بندہ ہے، اور جو بدبخت ہار گیا اس دن ناکام ہو گیا اور جنت سے محروم کر دیا گیا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنوں میں بدبخت ہے، نامراد ہے، اور صحیح معنوں میں بیوقوف ہے اللہ کے آخری فیصلے کے مطابق۔ اس مہینے کے اندر یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمتوں اور شفقتوں کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ اس کا اللہ کی رحمت ہے۔ اب یہ دوسرے عشرے میں یہ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ کتنا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اب جو پہلے والے دن ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے ہیں، یہ دوسرا عشرہ بھی ابھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، یہ واپس نہیں آئے گا۔ اسی طرح پھر آخری عشرہ تو بہت ہی آگے ہے، اس میں تو پوری طرح اور زیادہ اپنی کوششوں کو تیز کر دینا چاہیے۔ تو یہ آپ کے سامنے دونوں گروہوں کا ذکر کروں گا، ان کے عقائد کا ذکر کروں گا، اور اس مہینے کے حوالے سے کہ اس سے کتنا فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ ایک پیکج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اس کو پوری طرح اویل کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، دنیا میں تو تم سارے اکٹھے رہتے ہو اور ایک جیسے انسان نظر آتے ہیں، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ اللہ کے فرمانبردار ہیں اور کچھ نافرمان ہیں۔ دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کتنے کتنے نیک لوگ آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ان کی پرورش کی، اور انہوں نے اللہ کی فرمانبرداری کا ایک نمونہ پیش کیا، انتہا کر دی۔ اور اسی زمین کے اوپر کتنے بدبخت آئے ہیں، اللہ کے نافرمان آئے ہیں، کافر اور مشرک آئے ہیں، حالانکہ ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا، ان کو اللہ ہی نے کھلایا تھا، لیکن انہوں نے نمک کھانے کے بعد، نمک خواری کرنے کے بعد نمک حرامی کا ثبوت دیا، اور انہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کی اور اپنی آخرت بھی برباد کی۔ فرمایا دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دنیا میں چاہے آپ کو ایسے محسوس ہو رہے ہیں ایک جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے، نیتوں اور ارادوں سے جاننے والی ہے، اس کی نظر میں یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ دنیا کے معیار اپنے ہیں اور اللہ کا معیار ایمان خالص ہے۔ تم میں اللہ کا وہ پیارا ہے جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا فرمانبردار ہے۔ اللہ نہ علاقے کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ اس کے خاندان کو دیکھتا ہے، نہ مال و دولت کو دیکھتا ہے، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ کون سا دل ہے جو اس کی طرف جھکا ہوا ہے؟ مالک ایسوں سے راضی ہے، ایسوں کو پسند کرتا ہے، جنت بنائی اللہ نے ایسوں کے لیے ہے۔ فرمایا لا یستوون، یہ بالکل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، پکار تو سب کو لگائی گئی تھی، اننا سمینا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پکار سب کے لیے ایک ہی جیسی تھی کہ لوگوں اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ۔
مخاطبین کہتے تھے کہ مانتے تو ہیں ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمارے ابا اجداد کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، وہی روزی دیتا ہے، تو پھر آپ ہم سے اور کیا مطالبہ کرتے ہیں، کس طرح ایمان لائیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ ایمان خالص کرو، اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ نہ کرو۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، انسانوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِی، اور اس کے علاوہ جتنی بندگیاں کرتے ہو اور بھی جو ساتھ ملاتے ہو، کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کوئی مشکل کشا ہے تمہارا، کوئی حاجت روا ہے، کوئی جو ہے تمہارا کھوٹی کھڑی کرنے والا ہے، کوئی کشتیوں پر لگانے والا ہے، کتنے تمہارے معبود ہیں، اور پھر ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ تم نہیں کرتے ہو؟ کوئی بریانی کی دیگ سے بھنڈارے جن کے پکاتے ہو خوش ہوتا ہے، کہیں دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں، کہیں شربت بانٹتے ہو، طرح طرح کے تمہارے معبود ہیں اور طرح طرح کے ان کے مطالبے ہیں تم سے، اور تم ان کو خوش کرنے کے اندر بس لگے ہوئے ہو، پوری قوم لگی ہوئی ہے، بالکل جس طرح پہلے لوگ کرتے رہے ہیں، تم بھی انہی کے راستے پر چل کر اپنی آخرت برباد کر لو گے۔ تو سنو، اللہ کے اوپر خالص ایمان لے آؤ۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ ایمان خالص اللہ کو چاہیے، باقی دوگلے اور شرک والے ایمان والے تو بے شمار پھیلے ہوئے ہیں۔ مالک خود فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت ہے انسانوں کی کہ وہ اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا مان، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو وہ اللہ اکیلا ہے، اور جان جاؤ اس بات کو کہ اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ایمان لائیں، نہ معاشرے کو دیکھیں، نہ رسم و رواج کو دیکھیں، نہ تعداد کو دیکھیں، صرف حق کو دیکھیں۔ آج ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، ہم حق پا رہے ہیں، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے جی، یہ کچھ ہوا لگی ہے ایمان کی؟ حق کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے علاوہ تم دوسروں کے سامنے جھک رہے ہو، مزاروں کے سامنے سجدے کر رہے ہو، مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہو، پیروں کی پنڈلیاں دبا رہے ہو، تعویذ تم نے پہنا ہوا ہے، امام زامن تم نے پہنا ہوا ہے، جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر ہو، یہ سارے باطل کے جتنے سسٹم ہیں ان کے اندر تم جکڑے ہوئے ہو، خوش ہو اس کے اندر، اور تم جب لڑائی لڑو گے کسی دوسری قوم سے تو یہ حق اور باطل کی کیسے لڑائی ہو جائے گی بتاؤ؟ یہ تو دو باطل آپس میں ٹکرائیں گے، اس سے پہلے ٹکراتے رہے ہیں۔ آج یہ جو رومی، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ اور ایرانی جو آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ آج ان کی نئی جنگیں تو نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی یہ لڑتے رہے، بڑی پرانی داستان ہے ان کی۔ جب مکہ سے توحید کی دعوت اٹھی تھی اس وقت بھی آپس میں لڑ رہے تھے، کبھی ایک کا پلڑا بھاری ہوتا تھا، کبھی دوسرے کا پلڑا بھاری ہوتا تھا۔ سورہ روم کے اندر تو اس کے آغاز کے اندر اس لڑائی کا ذکر ہے۔ ایک طرف یہ دو بڑی طاقتیں پوری دنیا کے اندر جو تھیں آپس میں لڑائی کر رہی تھیں، اور عام طور پر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ بس یہی طاقتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طاقتیں نہیں، کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، ایسے ان کے لشکر ہیں، ایسے ان کے وسائل ہیں، ایسا ان کا رعب اور دبدبہ ہے۔ اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر مکہ سے یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے۔ کون جانتا تھا کہ چند سالوں کے اندر 13 سال مکہ کے اندر یہ دعوت پھیلتی جا رہی ہے، اور پھر مدینے جب پہنچے تو 10 سال مزید لگے ہیں، ٹوٹل 23 سال لگے ہیں، اور یہ دونوں طاقتیں اس نئی طاقت کے سامنے، جو ایمان کی طاقت تھی، توحید کی طاقت تھی، اس کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ تو یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندوں۔ آج بھی اگر یہ ہر طرف بڑے بڑے سپر پاور اور اپنے آپ کو کس طرح جوش سے اور متکبرانہ انداز سے کہتے ہیں کہ ہماری طاقت اس زمین کے اوپر سب سے بڑی ہے، کوئی ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ سپر پاور ہے جی، یقین کریں اگر کسی خطے سے یہ دعوت اٹھ پڑے دوبارہ کہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، بس سارے الہوں کا کلا کما کر دیا جائے، ان مورتیوں کا، ان مزاروں کا، ان مندروں کا، جو چیز بھی پوجی جاتی ہے اس کا رد کیا جائے، تو اس کے بعد اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے، پھر نیک کام کیے جائے، یہ والے وہ جو مومن ہوتے ہیں ان کے بارے میں مالک فرما رہا ہے اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، ایک بڑی زبردست قسم کی جنت ہے، بے شمار جنتیں ہیں، موٹے موٹے نام آئے ہیں، جنت النعیم آیا ہے، جنت الماوا آیا ہے، جنت الفردوس آیا ہے، اس طرح کی جنت کے نام آئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی کثرتیں ہیں، اتنی جنتیں، صرف ایک جنت کے اندر جنت کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے تک زمین اور آسمان جتنا،
پھر دوسرا درجہ زمین اور آسمان جتنا نازل گئی، کتنی کثرت ہے، اور پوری کائنات جو جنتیں ہوں گی وہ گویا مومن کی وہاں سیرگاہیں ہوں گی، ہر طرف جدھر چاہے گا جائے گا، حسب مراتب ان کو، حسب حیثیت ان کو درجات ملیں گے، اور وہ درجات آج دنیا میں طے ہو رہے ہیں، جو جتنا آگے بڑھے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہو جائے گا۔ آپ کو کیا خبر، آپ کا ہر سجدہ، ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا، کسی غریب کی مدد کرنا، اپنے بھائیوں سے محبت کرنا، تبلیغ کرنا، جہاد کرنا، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کرنا، آپ کے درجات کو بڑھا رہا ہے، خود آپ اپنی جنت کو گویا سنوار رہے ہیں، اور یہ بڑھتی جائے گی، اور پھر وہاں بھی ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت بڑھتی جائے گی، اللہ کی رحمت بڑھتی جائے گی۔ تو فرمایا جنت الماوا کے اندر ہوں گے، وہاں جو حکم کہیں گے ان کے منہ سے نکلے گا بادشاہوں کی طرح ہوں گے، سارے کے سارے مومن بادشاہ ہوں گے، اور ان کی اپنی ایک رعایا ہوگی، اپنی ایک مملکت ہوگی، اور سورہ دہر کے اندر آیا کہ جدھر دیکھو، دائیں طرف دیکھو تمہاری مملکت پھیلی ہوئی ہوگی، تمہارے حکم چل رہے ہوں گے، سامنے دیکھو تمہاری حکومت ہوگی ادھ نگاہ تک، اور بائیں طرف دیکھو گے، پیچھے دیکھو، ہر طرف تمہارا حکم چلے گا وہاں جنت کے اندر۔ اور ایسے ایسے محلات ہیں کہ جنت کی زمین سے 60 میل اونچے، یہ برج دبئی اور یہ برج دوسرے اور یہ یہاں کے فلیٹ اور اسکائی جو ہوتے ہیں اسکیپر اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہوتے ہیں، بڑے بڑے ویلے اور جتنی یہ چیزیں ہیں، یہ اس جنت کا کیا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر آپ کے خادم ہوں گے، چھوٹے چھوٹے جو لڑکے ہوں گے، ہمیشہ لڑکے رہیں گے، پھر ایسی بیویاں ہوں گی وہاں، اور حوریں ہوں گی، اور کھانے ہوں گے طرح طرح کے، اور بہت کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سواریاں ہوں گی، جدھر چاہو گے، دوستوں کی محفلیں ہوں گی، رشتہ داروں کا سا ایک ماحول ہوگا، رشتہ داروں کو انسان پسند کرتا ہے، اکٹھے رہتے ہیں، اچھا لگتا ہے، وہاں سارے رشتہ داروں کا ایک ایسا ماحول بنا دے گا اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ جو نیچے درجے والے ہوں گے مالک ان کو اوپر درجے والوں تک لے جائے گا، تاکہ وہ ذرا برابر کوئی کمی محسوس نہ کریں، ان کے دل کے اندر ایسی چیز نہ ہے۔ فرمایا وہ جنت نزل بما کانوا یعملون، یہ ایسے نہیں ہے کوئی ریوڑیاں نہیں بانٹی جا رہی ہیں، فرمایا ان کے اعمال کے بدلے میں ہے، اللہ نے ان کو راہ دکھائی تھی، پھر انہوں نے اللہ کے اوپر یقین کیا، اعتماد کیا، اور پھر اس راستے میں آگے بڑھے، دنیا کو نہیں دیکھا، نہ دنیا کے تو جاری، جانے دو ان کو، اپنے انجام کو پہنچیں گے، برباد ہونے والے ہیں جو یہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا شرک اور کفر کے ساتھ دنیا کو انہوں نے آلودہ کر دیا، نجس کر دیا انہوں نے، اور پھر روزے رکھتے ہیں نازل گئے، پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں ساتھ، کفر و شرک کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے جنت بھی مانگتے ہیں، یہ کیسے ہوگا اللہ کے بندوں؟ پہلے ایمان لاؤ۔ تو یہ جب دعوت اٹھے گی پوری طرح ہر طرف لوگوں کو بتایا جائے، یہی انبیاء کرتے رہے کہ دیکھو تم اپنے اعمال کو برباد کر دو گے اگر تم نے ایمان نہ لایا، ایمان کے مطابق یہ سارے اعمال ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سارے راکھ کا ڈھیر ہیں تمہارے اعمال، اور ایمان اگر تمہارا ہے تو تمہارے ذرے اعمال جو ہوں گے، ذرہ برابر بھی، ایک کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا بھی اگر تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، دیکھنا پہاڑوں کی طرح وہاں تمہارے سامنے آئے گا ایمان کے ساتھ، ایسی ایمان کی برکتیں ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہوں گی ان کے اوپر۔ اور اب دوسروں کا، بدبختوں کا ذکر سنو جن کو یہ ایمان کی دعوت اچھی نہیں لگی، کہتے ہیں پھر یہ ساروں کے چکر میں پڑے ہوئے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہ نافرمان، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، کفر شرک کرنے والے، عرس اور میلے کرنے والے، چڑھاوے چڑھانے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے، گھوڑے کے پجاری، گائے کے پجاری، درباروں کے اوپر نظر و نیاز کرنے والے، جمہوریت کے شرک کے اندر لت پت، اور پھر اس کے بعد جب اپنے سسٹم میں مرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم شہید ہیں، اتنے لوگوں نے گواہی دی ہے، اتنے مولویوں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے، جنازہ بہت بڑا تھا جی، بس یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے، ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کفر و شرک کرنے والوں کی ایسے کوئی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر رہا ہے، کوئی دعائے مغفرت کر رہا ہے، گھوڑے کے پجاریوں، قبر کے پجاریوں کی، مورتی کے پجاریوں کی، بالکل ہندوؤں کی طرح جن کا عقیدہ ہے، مشرکوں کی طرح عقیدہ ہے۔ کل ایک سکھ کا انٹرویو آ رہا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا اینکر نے کہ آپ اس لڑائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کس سائڈ پر ہیں؟ اس نے کہا میرے کسی سائڈ پر ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، مسئلہ یہ ہے میں حیران ہوں کہ اتنے اسلامی ممالک ہیں، یہ کیوں آخر کٹھے نہیں ہوتے، ان کو کیوں پریشانی کو نہیں، ایک ملک کے اوپر حملہ ہوا ہے تو ان کو دوسروں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ایک سکھ کہہ رہا ہے نازل گئی، کاش اس سکھ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو اتنے ممالک ہیں، اتنے مسلمان یہ شرک کے اندر ہیں، یہ تم سے زیادہ شرک کرتے ہیں اور تم سے زیادہ اللہ کے دشمن ہیں، اور تم سے زیادہ بڑے بدبخت ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب ہے اللہ کی اور پھر یہ شرک کرتے ہیں۔
ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سنت موجود ہے، ایک زبردست قسم کی اسلامی تاریخ ہے ان کے پاس، لیکن ان کو بالکل اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے ان کے مفکر ہیں، دانشور ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے ان کو کدھر جا رہے ہیں۔ پوری قوم کو ساتھ جہنم کے کنارے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ باقی کہتے رہو ان کو شہید، پڑھتے رہو ان کو جنازے، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے، یاد رکھیے۔ اور ان کے لیے اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ ان کے لیے شرک کرنے والوں کے لیے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کا یہ کام نہیں۔ کچھ ہوش ہے انبیاء کیسے ہوتے تھے؟ انبیاء ایسے نہیں تھے کہ شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اللہ نے منع کر دیا۔ اور کسی مومن جو اصلی مومن گزرے ہیں، انبیاء کے ماننے والے، وہ بھی جان چکے ہیں اس بات کو کہ شرک کرنے والوں کے لیے اتنی بات کہنا کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، کتنا بڑا جرم ہے، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور مثال کے طور پر اللہ نے چند مثالیں بیان کی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے، اندازہ لگائیے، جب اتنی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً خاموش کر دیا۔ اس انداز سے ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ تمہارا باپ جو ہے آزر اب یہ ایمان کی طرف آنے والا نہیں ہے، یہ مشرک مرا ہے یا مشرک مرے گا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آزر کو اٹھا کے جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا، کہ وہ شرک کا معاملہ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ شرک اللہ کے لیے گالی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شتمانی ابن آدم کا بچہ اللہ کو گالی دیتا ہے، اندازہ لگائیے اس بدبخت کو گالی دینے کے لیے بھی اپنے رب کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا ہے۔ شرک اس طرح گالی ہے، توہین ہے۔ اس وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہوتا ہے، آپ نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ہمیں تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے مالک کے نعمت خوار ہیں، ہمیں اپنے مالک سے محبت ہے۔ ہمارے مالک کو جب گالیاں دیتے ہیں شرک اور کفر کر کے، تو پھر یہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، پھر یہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، چچا ہو سکتے ہیں، ماموں ہو سکتے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں، بچے اولاد ہو سکتے ہیں۔ جب اگر شرک کو یہ ترجیح دیں گے، ایمان کو ترجیح نہیں دیں گے، ہمارے دل کے اندر ان کے لیے کبھی وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر محبت پھر بھی پیدا ہوتی ہے اس طرح، تو مالک کی طرف سے پھر بالکل اعلان ہے کہ پھر تم مومن نہیں ہو۔ اس انداز سے مومنوں کی محبت اللہ کے لیے، مومنوں کی دشمنی اللہ کے لیے، اور کافروں مشرکوں کا معاملہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ فرمایا نمک حراموں کا انجام یہ ہونے لگا ہے، فماواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ دیکھیے کیا جاتا ہے اتنی بات کہ کہہ دو اللہ اکیلا ہے، اس نے کیا مانگا ہے تم سے اللہ کے بندو؟ وہ مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اس نے کیا تم سے مانگنا ہے؟ وہ تو دیتا ہے، وہ تو کھلاتا ہے، وہ تو نوازتا ہے، اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ یقین کیجیے اس کو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو مومن کا ٹھیکر اور کسی اپنے اور دشمن سے لڑنا، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ قوت متین کا مالک ہے، وہ ایک اشارے سے تہس نہس کر دے، ان کو ایک ارادے سے کر دے۔ وہ تو صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون ہے، وہ میرے سے محبت کون کرتا ہے۔ اس نے اس لیے یہ مخلوق بنائی ہے، اور پھر اس مخلوق نے ثابت بھی کیا ہے۔ یہی چیز مالک نے فرمائی تھی، فرشتوں تم نہیں جانتے ہو یہ جو میں جانتا ہوں، تمہیں نہیں۔ ٹھیک ہے معلوم ہے یہ کچھ تو خون کریں گے، نافرمان ہوں گے، فاسق ہوں گے، لیکن ان میں ابراہیم علیہ السلام جیسے بھی ہوں گے، اس میں نوح علیہ السلام جیسے بھی ہوں گے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام جیسے بھی ہوں گے، اس میں موسیٰ علیہ السلام جیسے بھی ہوں گے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ کرام کی کتنی مثالیں، کیسے کیسے اللہ کے بندے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا سے ٹکر لی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، ایسے ایسے بھی گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا، ان کے لیے اللہ نے ایسی باتیں تیار کر کے رکھی۔ اور دوسرے نافرمانوں کے لیے مالک فرماتا ہے ان کی جو ٹھکانہ ہوگا، ان کا آگ ہوگا، کلما ارادوا یخرجوا منہا، کوشش کریں گے تھوڑا ذلیل کرنے کے لیے، ان کو موقع تھوڑا دیا جائے گا۔ حالانکہ اتنی بڑی جہنم ہے کہ اوپر سے ایک دفعہ پتھر پھینکا گیا، 70 سال کے بعد اس کی تہہ میں پہنچا، اندازہ لگائیے پتھر اتنا بڑا، کتنی خوفناک وہ وادیاں ہیں۔ تو اس کے اندر سے جب باہر کتنی سالوں صدیوں بعد نکلنے کے بعد اس کو ذلیل کرنے کے لیے جب وہ تھوڑا کنارہ اس کو دکھایا جائے گا، وہ سمجھے گا اب شاید نکلنے والا ہوں، اور جیسا کنارے کے پاس آئے گا اٹھا کے پھر بیچ میں پھینک دیا جائے گا، اندازہ لگائیے کتنی بدبختی اس کی۔ پکارے اب ان کو، کوئی اس کا حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کے اندر پھر پھینکا جائے گا، اعیدوا فیہا، اور اس کے بعد وقیل لہم، اور پھر ایک اور اس کے اوپر کچوکا لگایا جائے گا، حضرت صاحب اب چکھو ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اس آگ کے مزے چکھو نا۔ اب تمہیں یقین ہی نہیں آتا تھا، بتانے والوں نے بتایا بھی تھا کہ تمہیں اس آگ کے اندر جانا پڑے گا، تمہیں یقین ہی نہیں آیا تھا اور تم نے اس کا مذاق اڑایا۔ تو اب دیکھو
فرمایا اس انداز سے ہم یہ معاملہ کرتے ہیں، وہاں تو اتنا خوفناک عذاب ہے، ان کا خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر بھی رہیں گے، ہاں دنیا کے اندر بھی وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم دنیا کے اندر بھی ان کو ادنا عذاب کے مزے چکھائیں گے۔ اندازہ لگائیے یہ ایٹم بم اور یہ میزائل اور یہ طوفان اور اس انداز سے کتنے کتنے خوفناک عذاب آتے ہیں، تو مالک فرماتا ہے یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ہلکا ہے۔ اور جب اکبر عذاب جس کو اللہ اکبر کہے گا وہ کیا چیز ہوگی؟ مالک فرمایا تو ادنا عذاب ہم لاتے ہیں اس اکبر عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف رجوع کریں، ہماری طرف رجوع کریں، ہمیں اپنا آقا اور مالک مانیں، ہمیں اپنا داتا اور دستگیر مانیں، ہمارے سامنے سجدے کریں، ہمارے سامنے رکوع کریں، اور ہمیں اپنا بڑا مانیں، اپنا مالک مانیں، اور اپنی یہ جو چودراہٹ اور اپنی یہ جو سرکشی ہے اس سے باز آ جائیں۔ اور اگر یہ باز نہ آئے تو اس کے بعد ان کو خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر رہنا پڑے گا، چاہے آج ان کے پاس بڑی بڑی فوجیں ہیں، بڑے بڑے علاقے ہیں، ایٹم بم ہیں ان کے پاس، ان کے اشاروں کے اوپر دنیا دوڑتی ہے، اور ان کی ایک بات منہ سے نکل جائے پالیسیاں بدلی ہو جاتی ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی گزرے، فرعون گزرا ہے، نمرود گزرا ہے۔ آج اگر یہ ٹرمپ اور یہ بش اور یہ پیوٹن اور یہ سارے جتنے ہیں یا ان کے ہیں، ان مسلمانوں کے بڑے بڑے ہیں جو اپنی خدائی کے ڈنکے پیچ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، دنیا کے اوپر بس کھانا پینا اور عیاشیوں کے اندر مست ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ باقی جو بھی ان کا مرتا ہے بس جی شہید ہو گئے جی، بڑے بڑے نیک تھے جی، بڑے بس ڈٹے رہے جی، ڈٹ گئے تھے جی، بس کس ادھر امریکہ کے سامنے بھی ڈٹے ہوئے تھے، ادھر شرک کے اوپر بھی ڈٹے ہوئے تھے حضرت صاحب۔ تو اس انداز سے اللہ کے بندو یہ ان کا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے کہ مالک نے کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر اور جہالت اور ایسے ماحول کے اندر اللہ نے اس ایمان خالص کی دعوت کو اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور اس کے اوپر اس کو قبول کرنے اور اس کے بعد اس کے اوپر جم جانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے۔ ہر روز ہمارا ایمان الحمدللہ بڑھتا رہتا ہے، ہر حالات واقعات ہمارے ایمان کے اندر اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ یہ حنبلی، اور نہ جتنی سیاسی یہ جماعتیں فریبکار، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف تعلق ہے اپنی پوری قوم سے۔ اگر تعلق ہے تو یہ ایک دعوت کا تعلق ہے کہ آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ، نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر لو، کسی اور کی بات نہ مانو، اور یہ دعوت ہے۔ اگر مانو گے اپنا بھلا کرو گے، اور نہیں مانو گے تو یاد رکھنا جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی